الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وأوننا وعياننا ومعيننا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی بابا سے بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اونچی آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. پھر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی
یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ. شاست حسین شایست حسین بادشاہ است حسین شایست حسین بادشاہ. دعوت حسینی ہوئے حسینی پڑھے اور اس طرح پڑھے جب حسینی پڑھتے ہوتے ہیں. شایست حسین بادشاہ است حسین شایست است حسین شایست حسین بادشاہ است حسین شایست حسین بادشاہ است حسین شایست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است دین است حسین دین پناہ است حسین دین است دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین است. الحسین منی وانا من الحسین دین است حسین دین است. حسینی پڑھے حسینی پڑھے. دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است بادشاہ دین است حسین دین پناہ است حسین. نہایت ہی قابل صد احترام زی وقار علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر
تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام شریف دا جمعۃ المبارک ہے۔ اہل بیت کرام دی محبت، انہاں دی مودت، انہاں دا پیار اور انہاں دے درد غلامی ساڈے ایمان دی جان ہے۔ ذرا کھلے بدن بولو نا، باہر سے بلا ساڈے ایمان دی جان ہے۔ اگر خرمن ایمان اندر اہل بیت کرام اور آل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار نہ ہوئے تے بالکل ایمان دا برتن خالی، ڈیڈ باڈی ایکسپائر ہے، ایمان نہیں جنہ چر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی محبت نہ ہوئے۔ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ساڈا ایک نظریہ ہے، ساڈی ایک سوچ ہے، ساڈا ایک عقیدہ ہے، ساڈا اعتقاد ہے، ایقان ہے، وہ کی ہے کہ اللہ نے سانو دو ہاتھ عطا فرمائے نے۔ الحمدللہ سجے ہاتھ اندر اہل بیت کرام دی غلامی دا چڈا ہے، کھبے ہاتھ اندر صحابہ کرام دی عظمت دا چڈا ہے۔ اسی انہاں دے بھی منن والے، اسی انہاں دے بھی منن والے ہیں، بلکہ اے آندے نے انہاں نو منو تے اے آندے نے انہاں نو منو، اور اسی آنے ہیں کہ اسی دعا کرا دے منن والے ہیں، چونکہ دعا دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دعا دی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چونکہ بات اہل بیت کرام دی، تو میں اس حوالے نال تواڈی توجہ دلانا چاہنا ایک خاص امر وال، اس تے تسی توجہ فرماؤ کہ ایک ہندی ہے تھیوری، ایک ہندہ ہے پریکٹیکل۔ جڑے بچے سائنس نہ میٹرک کرتے ہو، تانوں خبر ہے کہ تانوں ایک تھیوری دیتی جاندی ہے، فارمولا دیتا جاندہ ہے H2O، دو حصے ہائیڈروجن، ایک حصہ آکسیجن، پھر بنتا ہے پانی۔ کیا کہا میں نے؟ H2 یعنی دو حصے ہائیڈروجن، O ایک حصہ آکسیجن، تو پھر کی بنیا؟ پانی۔ خالی تھیوری ہوتے ماسٹر صاحب، معلم صاحب، استاد صاحب بچے دا اکتفا نہیں کراندے، بلکہ ہر سکول اندر لیب بنی ہوندی، لیبارٹری بنی ہوندی، اور اتھے جا کے پریکٹیکل کرواندے نے کہ بیٹے تھیوری تساں پڑھ لے، فارمولا سمجھ لیا، رٹ لیا، یاد کر لیا، لیکن پریکٹیکل کرنا ہے تو میرے نال آؤ لیب دے اندر تو انہوں پریکٹیکل کرواواں۔ پھر وہ دو حصے ہائیڈروجن لیندے نے، ایک حصہ آکسیجن لیندے نے، پھر پانی بنا کے بخاندے نے کہ جیڑی تھیوری اور فارمولا تساں پڑھیا، یاد کیتا، اساں تو انہوں یاد کروایا، اے او دا پریکٹیکل ہے۔ مثال دیتی یہ گل سمجھان واسطے، بلا تشبیہ و بلا مثال، قرآن پاک قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے نازل فرمایا۔ غار حراء اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن دا نزول شروع ہویا، الحمدی الف تو لے کے والناس تے سین تک سارا قرآن فارمولا ہے، سارا قرآن ایک تھیوری ہے، سارا قرآن ایک فارمولا اللہ نے نظریے دے طور پہ عطا فرمایا، لیکن الحمدی الف تو لے کے والناس تے سین تک پریکٹیکل کر کے نہیں دسیا۔ پریکٹیکل واسطے اللہ تعالیٰ نے ان عالم انسانیت ہوتے رحم کیتا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اس کائنات اندر پیدا فرمائے جنہ لوگانو اہل بیت کرام آنے ہو، جنہ لوگانو صحابہ کرام آنے ہو، انہ ہستیاں نے پریکٹیکل کر کے دسیا کہ لوگوں اگر صبر دی گل آوے پھر حسین وال ویکھیا جی، میدان کربلا اندر صبر دی گل کیویں کیتی؟ صرف گل نہیں کیتی، عمل کر کے دسیا۔ صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کر کے نہیں دسیا، بلکہ سیدہ کائنات دی
شہزادی چادر تطہیر دی وارثہ سیدہ کائنات دے جگر دا ٹکڑا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کر کے دسیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کر کے دسیا، حضرت امام اون محمد صبر کر کے دسیا، حضرت سیدہ ام کلثوم صبر کر کے دسیا، حضرت سیدہ سکینہ صبر کر کے دسیا، حضرت سیدہ شہر بانو صبر کر کے دسیا، حضرت رباب صبر کر کے دسیا، حضرت ام لیلا صبر کر کے دسیا، حضرت امام علی اصغر تین پانی نہیں ملیا صبر کر کے دسیا، حضرت عباس بازو قلم کروائے پر ہائے نہیں کی تھی، باپ ویلا نہیں کیتا، صبر کا دامن نہیں چھڑیا، صبر کر کے دسیا۔ قرآن پاک سارے دا سارا ایک نظریہ عطا کیتا گیا، ایک تھیوری عطا فرمائی گئی، ایک پریکٹیکل واسطے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اہل بیت کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے انہاں دی ذات، انہاں دی پرسنالٹی، انہاں دی شخصیت اپنے سامنے لے آؤ تو انہوں پتہ لگ جائے گا قرآن نے جویں جویں آکھے ان ہستیاں نے اوویں اوویں عمل کر کے بتایا ہے۔ سبحان اللہ تواڈی تلیل ہے، کیا سمجھے؟ ان ہستیاں نے اوویں عمل کر کے بتایا ہے۔ جے قرآن پاک نے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد منگو کدے کولو؟ نماز کولو مدد منگو، صبر کرو۔ یہ پریکٹیکل ویکھنا ہے تے ذات امام حسین لجپال میں میدان کربلا اندر مشکل تو مشکل امتحان، مشکل تو مشکل آزمائش، لیکن نماز نہیں چھڑی، سجدہ نہیں چھڑیا، بلکہ آخری لمحات وچ میرے آقا حسین لجپال نے سجدہ کر کے تے سجدے وچ سر انور کٹوا کے دسیا کوئی بھی ویلا آ جائے، کوئی بھی صبر آزما لمحات آ جان، تواڈے سجدے قضا نہیں ہونی چاہیے، تواڈی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جبین بڑی مالک دی بارگاہ میں چکان واسطے میں ایک چہرہ چکان واسطے بڑی ہے کدی بارگاہ مالک یوم الدین دی بارگاہ وچ اگر حسینی کردار ویکھنا ہوئے تے میدان کربلا تو باہر بھی دیکھ سکتے ہو، میدان کربلا دے اندر بھی دیکھ سکتے ہو، نہ باہر نماز قضا کی تھی تے نہ میدان کربلا دے اندر نماز چھوڑی آپ نے۔ کیا سمجھے؟ قرآن پاک سارے دا سارا تھیوری تے پریکٹیکل ان ہستیاں نے کر کے دسیا ہے، آل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دسیا ہے۔ ہن ذرا بڑی توجہ نال اے میری بات سنو، کسی دی شخصیت نو پرکھنا ہوئے، کسی دی شخصیت نو پرکھنا ہوئے تے چار چیزاں ویکھی دیاں نے۔ کتنیاں؟ چار چیزاں۔ اے جندے نال میں بہن لگا، جندے نال میں کھلون لگا، جندے نال میں دوستی کرن لگا، ایدیاں رگاں وچ خون کدا ہے؟ جڑے سمجھ جان گے وہ بڑی جلدی سمجھ جان گے، رہ گئے وہ پھر ڈیگر تک رہے رہن کے بیچارے۔ جتنا تعلق بنائیے، جتنا پیار کریے، جتنا عقیدت کا رشتہ رکھیے، پہلا اے ویکھی دے کہ ایدیاں رگاں وچ خون کدا ہے۔ تے جدو خون دی سمجھ آ جائے دوجی چیز ویکھی دیے ایدہ ماحول کیسا ہے، ایدہ ماحول کیسا ہے، اور تیسری چیز اے ویکھی دیے کہ ایدہ استاذ کون ہے۔ سمجھو آرام کا ٹائم ہے، سو جائیں ذرا، کہ میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سو جائیں۔ اتنی سادی بات بھی آپ نے سمجھیں گے کہ کہاں پھر قیامت کے دن سمجھیں گے آپ؟ کیا دیکھتے ہیں اس کا استاذ کون ہے؟ تے چوتھے نمبر تے اے ویکھیدا ہے استاذ کو جو پڑھیا وہ نصاب کی ہے۔ استاذ کو جو پڑھیا ہے، استاد نے جو پڑھایا ہے وہ پڑھایا کی، وہ سلیبس کی، وہ نصاب کی۔ چار چیزاں میں دسیاں۔ پہلی چیز خون دیکھو، ایدی پارٹی کے اندر ایدے رگو ریشے وچ خون کنا گردش کرتا پیا۔ ساڈی گل حضرت امام حسین لجپال
سانو محبت مودت اسی پیار کرن تو پہلا یہ ویندے آ پئے کہ آپ دی رگاں وچ خون کدا ہے، انہاں دی رگاں وچ خون کدا ہے۔ تے جدوں چار چفیروں نگاہ دوڑائیے نا تے پتہ لگدا ہے کہ خون او بھی اے تو پکیزہ تے خون ہی کوئی نہیں۔ جی بولیے نا، بولیے بولیے بولیے۔ اے تو پکیزہ، اے تو اعلیٰ، اس تو عرفہ، اور اس تو نور علی نور۔ خون تے کائنات وچ ہے ہی کسے دا نہیں، اینا مرفع، اینا مسجع، اینا مصفہ، اینا صاف خون خدا دی خدائی وچ کسے دا نہیں جیڑا خون امام حسین نجبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگو ریشے وچ گردش کرتا ہے پیا۔ یہ دعالا خون بس نہ کریے جی، میں تھک گئے تو بس کرو، بولو پھر بولو۔ یہ تو آلہ خون کسے دا نہیں جنہ آلہ خون یہ آلہ خون کسے دا نہیں جتنا آلہ خون حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری حسنین کریمین دی مادر مہربان سیدات و نساء اہل الجنہ سیدات و نساء العالمین حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا آپ دیاں رگاں وچے انہا آلہ خون اوہی خون حضرت مولا حسن مجتبی دے رگو ریشے وچے اوہی خون حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں رگاں دے وچے۔ پھر تھوڑا جگہ چلا یہی خون حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں رگاں وچے، اے خون حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رگاں وچے، اے خون چلدیاں چلدیاں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا، اے خون حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچے، اے خون حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچے۔ لوگ آتے نے انہاں نوں قیامت دیو، میں کیا تو اللہ خون لیا اسی انہاں نوں بننا شروع کر دیں۔ لیا اس کو پکیزہ خون، لیا اس کو آلہ خون۔ ساڈا معیار منن دا او معیار کی ہے کہ جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام گناہ دے جی۔ شیر کیا سفینے تائیں او رایا راہ جاندے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام گناہ دے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تو بچھڑ گئے نا قافلے نالو تے شیر آ گیا، انہیں دھاڑ ماری، انہیں کہا سفینہ تکڑا ہو میں حملہ کرنا ہی۔ انہاں آکھیا بھی بچن دی صورت کوئی نہیں، کی آکھائیں نو؟ انہاں آکھیا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منو آکھی کچھ نہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہوں۔ شیر سامنے آیا، غلامانہ دم ہلائی، قدمہ جی بہ گیا، کہنے لگا سفینہ پھر گھبرانا جدا تم غلام ہے میں بھی ہو دے غلام۔ یہ وہ تھیار پہ کھڑی رحمت اللہ لکھیا شیر کیا سفینے تائیں، پڑھ لیجئے ذرا۔ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ لکھیا اندنے شیر کیا سفینے
اسی غلام انہاں دے جڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے اسی ہر کسی نو منن واسطے تیار نہیں ہوندے ماندے انہاں نو جڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہوندے نے بھاویں اہل بیت دے افراد ہون بھاویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابہ دی جماعت ہوے اکابر ہون یا صاغر ہون اسی منن والے آ جو کہ اے آندے نے انہاں نو منو او آندے نے انہاں نو منو اسی انہاں ہستیاں دے منن والے آ جو کہ اہل بیت کرام دی بات ہے اج لوگ آندے نے رضوی صاحب دسو اے خون کدا ہے میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون ہے اے دے بارے چ میں ایک روایت پیش کرنے ہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر تشریف لے گئے حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا سندی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے شہزادے کتھے نے بیٹے کتھے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتیاں نے مازاق دے کاجر والے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے آ جانے نے تھوڑی دیر لنگی مولا حسن بھی آ گئے تھوڑی دیر لنگی مولا حسین بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودی دے اندر بٹھایا مولا حسن سجے بٹھایا مولا حسین کھبے بٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے نہ شہزادیاں نے اٹھایا تے باہر تشریف لے کے آ گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس جگہ تے کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار پہ کر دے نے جس نے باہر تشریف لے آئے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوئنا میرے غلاموں اے جڑے میری بیٹی دے بیٹے نے ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے فرمایا حسن ابن یا یہ دوویں میرے بیٹے یہ دوویں میرے بیٹے نے اور میں تھے کہ گالا نہ ہونا اہل بیت کرام دے دوویں عظیم فرد حضرت امام حسن تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دوواں دی شان اندر پورے ذخیرہ احادیث وچوں اور کوئی حدیث نہ میں ملے پر اے فرمان کافی ہے کہ دوویں میرے بیٹے بس آئی فرمان کافی ہے دوویں حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے کیا عظمت ہے ایک الا المودۃ فی القربى دے اندر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چارے نفوس قدسیہ موجود نے علی پاک دا شان بڑا مراد برائے سیدہ پاک دا شان بڑا مراد برائے حسن مجتبی دا شان بڑا مراد برائے چونکہ کل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کرنا پیا آپ دے بارج میں نہ ہونا کہ ہر فرد اہل بیت بڑا ذمہ دار ہے بڑا معتبر ہے ہر کوئی شان والا مقام والا مرتبے والا علوے مرتبت والا تے شوق والا اللہ دے فضلات کرمانو سمیٹن والا بڑے کرامات والا بڑیاں شانہ والا پر حسین تیرا جواب کوئی نہیں ہر کوئی بڑی شان والا ہے پر حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا حسینی پڑھو حسینی پڑھو حسینی پڑھ کے ذرا ذکر کرو حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم انہیں حساب کوئی نہیں کریم انہیں حساب کوئی نہیں کریم انہیں حساب کوئی نہیں کوئی
کنا کریم ہوئے گا 10,000 کسی نو دے دے گا اس تو زیادہ کریم ہوئے کوئی آ جائے میری بیٹی دی شادی ہے اللہ دے دیتے بچوں کچھ میں نو دیو تاکہ میں برات دا انتظام کر لوا تاکہ میں جہیز دا بندوبست کر لوا کوئی بڑا کریم ہوئے گا 10,000 دے گا اس تو زیادہ کریم ہوئے گا 50,000 دے گا اس تو زیادہ کریم ہوئے گا 1,00,000 دے گا اس تو زیادہ کریم ہوئے گا 2,00,000 دے گا جڑا بہتا کریم ہوئے گا بڑی چھال مارے گا وہ آکھے گا بھائی فکر نہ کر تیری بیٹی میری بیٹی ہے جہیز دا بندوبست بھی میں کرنا کھانے دا بندوبست بھی میں کرنا زیور دا بندوبست بھی میں کرنا لباس دا بندوبست بھی میں کرنا A to Z الف تو لے کے یہ تک جتنا خرچہ تیرا ہوئے وہ میں فوڈ کرنو تیار ہے وہ میں دین واسطے تیار ہے تیری بیٹی میری بیٹی ہے اس گل دا فکر نہ کر یہ جی سمجھی تو اپنی بیٹی نہیں بلکہ میں اپنی بیٹی بیان لگا اس دی شادی کرن لگا ایک کریمہ دیا گلانے پر جس حسین کریم دی گل میں کرنا وا پیا انہوں نے دنیا دے مال دی گل نہیں کی دی انہوں نے کی کیتا ہے انہا کریم حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن دی گودی ویلی کروانی پئی وہ بھی کروا دیتی ہے برا دے بازو قلم کروانے پئے وہ بھی کروا دیتے رہے اگر باقی پائی زبا کروانے پئے وہ بھی کروا دیتے رہے اپنا 18 سالہ دا جوان علی اکبر قربان کرنا پیا ہے اسلام دی خاطر کر دیتا ہے 6 مہینے دی چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ننی گلی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو تیر مروانا پیا ہے مروا لیا ہے آپ خیمیاں دے اندر واپس اسی طریقے دے نال امام علی اصغر نو لے کے واپس تشریف لے آئے نے مسلمان بھائیو سارا خاندان 71 تن تے 72 وائے اپنی ذات اپنے اصحاب بھی قربان کی دے اپنے عوان بھی قربان کی دے اپنے انصار بھی قربان کی دے اہل بیت بھی قربان کی دی پتر بھی قربان کی دے بھتیجے بھی قربان کی دے بھائی بھی قربان کی دے بھانجے بھی قربان کی دے کریم اے نائے حساب کوئی نہیں کریم اے نائے حساب کوئی نہیں مل کے دریا کو حسین تیرا حسین تیرا حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اے نائے حساب کوئی نہیں کریم اے نائے حسین تیرا جواب کوئی نہیں تو کریم اے نائے حساب کوئی نہیں کریم اے نائے حساب کوئی نہیں اینا کریم کنا تو کرتا کر ہی لٹا چھوڑے نہیں تو کرتا کر ہی لٹا چھوڑے نہیں تیرے ورگا نواب کوئی نہیں تیرے ورگا تیرے ورگا تیرے ورگا نواب کوئی نہیں پہلی چیزیں ویکھی جاتی ہے ادیاں رگاں دے اندر خون کیسا ہے جتو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت والے جس ویلے توجہ کی تھی ہے رگاں دے اندر دوڑن والا خون عام نہیں بلکہ ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نوری 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 خون مبارک موجود ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شان بیان کر دیا کہ کیسا خون مبارک ہے توجہ نہ سنیا جے غزوہ احد ہوندا ہے بیا درمیانی عرصہ آیا ہلچل مچ گئی حالات ڈسٹرب ہو گئے
تے ڈسٹرب کدی وجہ دے نال ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ نال چونکہ ادو نہ جے کلمہ نہیں سی پڑھیا عالم کفر دے اندر سن ادو بھی بڑے بہادر اسلام اندر آئے نے ادو بھی بڑے بہادر نے انہیں بہادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دیاں تلواراں وچوں تلوار اے خالد بن ولید سیف اللہ سیف من سیوف اللہ اللہ دیاں تلواراں وچوں تلوار بیسیوں جہاد کیتے بیسیوں جنگاں لڑیاں لیکن شہید نہیں ہوئے جامع شہادت نوش نہیں کر سکے وجہ دس دیں کی دس دیں وجہ حقیقت تو اللہ دی ذات اگاہ ہے لیکن جو سمجھ آؤندی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے منہوں نکل گیا اے اللہ دیاں تلواراں وچوں تلوار ہے تے شہید تاں ہوندے جے رب دی تلوار نہ ہوندے تے رب دی تلوار کون توڑے آئے آئے رب دی تلوار کون توڑے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ نال اللہ ڈسٹرب ہو گئے اس ویلے درمیانی عرصے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور تے لوہے دی ٹوپی خود پایا سی او دی ایک کڑی ہاتھ چل دے درمیان آپ دے چہرہ انور تے چوک گئی سیاپا ہوتے کھڑے نے جناب مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے نے اور بھی دیگر سیاپا ہوتے تشریف فرمانے جدوں سر انور تو خود اتاریا گیا ویکھیا خون مبارک میں جملہ کہہ دینا نوری نوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نوری نوری خون مبارک اپنی جگہ تو تشریف باہر لے ہوندا ہے بیا زیارت کرنے والے زیارت کر دینے پہ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک جدوں ویکھے آئے ایک صحابی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کھڑے نے انہوں نے ویکھے آئے جملہ توجہ نہ سنیا جے انہوں ویکھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون پاک اس زمین اتے نہ ڈنگے اس زمین اتے نہ تشریف لے آوے زمین اتے گر نہ جاوے وہ اگے بدے نے جتوں خون مبارک بار رسدائے بیا تشریف لے آ رہا ہے اتے جا کے اپنے تو میں ہونٹ رکھ دیتے ہیں چوسن لگ پہ خون مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوسن لگ پہ جس ویلے چوس لیا خون بار تشریف لے آنا بند ہو گیا پھر ویکھن والے منظر کی ویکھی آئے میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تو جنہ دنیا ہوتے تے زمین ہوتے چلتا پھرنا جنتی ویکھنا ہوئے وہ میرے سیابی مالک بن سنان ویکھ لے دیا رگا دے اندر میرا خون چلا گیا ہے انہاں دے میدے دے اندر میرا خون چلا گیا ہے انہاں دے رگو ریشے دے اندر میرا خون چلا گیا ہے جدے میدے وچ میرا خون اتر جائے جدے خون دے وچ میرا خون مل جائے او جنتی ہے حاجی عاشق حسین صاحب جملہ سنیو ذرا توجہ نال او جنتی ہے جدے میدے وچ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے وہ تے جنتی ہے حسین پاک تے ہے ہی خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال جنتی جوانا دے سردار نہ ہون تے اور کی ہونا چاہیے اور کی ہونا خون پاک دی گل کرنا پیا دوسری روایت الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک بن سنان توجہ نہ سنیا جے جملہ اے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی آقا حکم ہوئے فرمایا تیرے خون دے اندر میرا خون مکس ہو گیا ہے تیرے خون دے اندر میرا خون رل گیا ہے تیرے واسطے خوشخبری ہے تیرے واسطے بشارت ہے تیرے واسطے مجدہ جا فضا ہے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے فرمایا جا خوش ہو جا اللہ نے اس خون دی برکت نال تیرے واسطے جہنم دی آگ حرام کر دیتی
کیا سمجھے؟ جنہوں سمجھ آئی وہ بولے ذرا کھلے دل بولو، کھلے دل بولو اور اونچی بولو سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ۔ کیا شان، کیا شان، کیا مقام ہے۔ اس واسطے سیانے حسین تیرا جواب کوئی نہیں، کریم نائے حساب کوئی نہیں، کریم نائے حسین تیرا جواب کوئی نہیں، کریم نائے حساب کوئی نہیں۔ تم کرتا کر ہی لٹا چھوڑے نہیں، تیرے ورگا نواب کوئی نہیں، تیرے ورگا پہلی چیز یہ میں بیان کی ہے، ویکھو خون کدائے۔ اجے تین چیزاں رہ دیا، پہلی چیز دسی ہے خون کدائے، تے دوجی چیز یہ میں عرض کی تھی سی جہدے نال عقیدت رکھنی ہے، پھر یہ ویکھیا جے او دا ماحول کیسا ہے۔ جی ماحول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ ماحول سمجھے بات؟ ما حوله ذهب الله بنوره، وہ ماحول کیا ہے؟ اردا گرد مسجد اقصی کے چار چفیرے، آلے دوالے اردا گرد اساں برکتاں رکھیاں نے۔ یعنی ماحول تمہارے اردا گرد ہے کیا؟ بس سمجھ آ رہی ہے ماحول کی؟ پھر ویکھیا جاندہ ہے جتنا پیار کرن لگیا ماحول کیسا ہے۔ جدوں اہل بیت کرام دا ماحول ویکھیا ہے، جھوم جایا جے جملہ سن کے جڑا رہ گیا وہ رہ گیا۔ جدوں چار چفیرے دھیان ماریا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ماحول کی ہے، ماحول مدینہ شریف۔ اردا گرد کی ہے، ادھر بھی مدینہ شریف، ادھر بھی مدینہ شریف، ادھر بھی مدینہ شریف، ادھر بھی مدینہ شریف۔ ان ماحول دا دودھا ترجمہ سن لو، ویکھیا امام حسین لجپال دا ماحول کی ہے۔ جدوں دھیان مارے آئے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ماحول دیتا ہوئے ہے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ماحول ہے، ادھر ویکھیا ہے حضرت علی پاک دا ماحول ہے، ادھر ویکھیا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ماحول ہے، ادھر ویکھیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ادھر ویکھیا ہے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ادھر ویکھیا ہے حضرت عثمان پاک نے، ادھر ویکھیا ہے مولا کائنات نے، حضرت امام حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے او ماحول دیتا ہے جڑا صاف بھی ہے، جڑا ستھرا بھی ہے، جڑا پاکیزہ بھی ہے، جڑا منزہ بھی ہے۔ اے او ماحول ہے جس دے کوئی مائی دا لال اکڑ قسم دا کافر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اے او ماحول ہے۔ ماحول بھی آندا ہے حسین نال پیار کرو، خون بھی آندا ہے پیار کرو۔ ان تیسری چیزیں دیکھی دی ہے استاذ کون ہے۔ استاذ کون ہے؟ جدو چار چفیرے دھیان مار کے ویکھیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا استاذ کون ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک سامنے آ گئی. آپ نے فرمایا کائنات والیو بوئس تو معلمہ، میرے اللہ نے مینوں معلم بنا کے کلے آئے، استاذ بنا کے کلے آئے. ابو بکر دا استاذ بھی میں ماں، عمر دا استاذ بھی میں ماں، عثمان دا استاذ بھی میں ماں، علی دا استاذ بھی میں ماں، حسن دا استاذ بھی میں ماں، تے حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا استاذ بھی میں ماں. نہ خون تے کو انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ ماحول تے اٹھا سکتا ہے، تے نہ استاذ تے انگلی اٹھا سکتا ہے. اسے واسطے میں نہ قدر کریا کرو اہل بیت کرام دی، قدر کریا کرو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دی. کیوں یہ نہ کہ استاذ بھی ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے انہاں دے معلم تے استاذ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تربیت انہاں دی بھی اعلیٰ ہے، تربیت انہاں دی بھی اعلیٰ ہے. اسے واسطے میں نہ میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا، میرے کملی والے دا سونا، میرے کملی توجہ ہے تو دوڑا لئیے اپنا عقیدہ پیش کرنا پیا. میرے مدنی آقا ہر یار، میرے مدنی آقا ہر یار، ہر یار
پہلی شے ویکھی جاندی ہے خون کدا ہے، دوجی شے ویکھی جاندی ہے ادا ماحول کی ہے، تیجی شے اے ویکھی جاندی ہے استاد کون ہے، چوتھی شے اے ویکھی جاندی ہے استاد نے جڑا نصاب پڑھایا ہے وہ نصاب کی ہے، جدوں ویکھیا ہے نصاب کی ہے، نصاب جڑا پڑھایا ہے وہ اللہ دا قرآن ہے، لوریاں دتیاں نے قرآن دے نال، نصاب پڑھایا ہے قرآن والا، کسر نہیں چھڈی، پھر صبر دا نصاب دیتا ہے، پتر مرحلے بڑے آن گے پر صبر کرے آجے، جس ویلے فرشتہ آیا ہے تے انہیں آکے یہ آکھیا نا تسی بڑا پیار کر دے حسین دے نال، تواڈی امت دے کچھ لوگ انہاں نوں شہید کر دیں گے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عذاب جانیا ہے نہ مصیبت جانی ہے بلکہ امتحان سمجھیا ہے، آزمائش جانی ہے، تائیں دعا واسطے ہاتھ بلند کر کے اللہ دی بارگاہ میں چس کیتا ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ مشکل ویلا آن والا ہے، میرے حسین نو صبر بھی عطا کری، میرے حسین نو اجر بھی عطا فرماوی۔ ایک چیز پنجویں بھی دس دے، پنجویں انہاں دی عظمت کی ہے، جتنا پیار کر لگا کوئی شان بھی ہے کہ نہیں، جتوں چار چفیرے ہر اینگل چو ویکھیا، ہر زاویے چو ویکھیا، ہر طرفوں تے ہر سمتوں ویکھیا ہے، نظر کی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا بے شک حسن تے حسین اتوں میں جنتی جواناں دے سردار جی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہی نہیں فرمایا ہازان ابن یا کوئی پیار بھی کر کے دسیا نے، اور میں مسند امام احمد بن حنبل روایت تھے پیش کر دیا، ایک صحابی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کر دینے پہ عرض کر دینے مازاک دے کاجل والیا وہ دوہا دے چہرے والیا واللہ دیاں زلفاں والیا آمین دیا گلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر توانی دعوت کرم نوازی فرمایا جے، ذرا تشریف لے آیا جے، ذرا تشریف لے آیا جے، کھلی رکھیے میرے آقا نے نانی کی تھی، فرمایا چل اسی آنے اسی بھی آنے کھلی رکھیے، سونیا سن والی باری کھلی رکھیے، سن والی باری کھلی رکھیے، نین والی باری اٹھیک سنو مدنی دی کھلی رکھیے، مل کے ذرا کہہ دے کھلی رکھیے، نین والی باری کھلی رکھیے، نین والی باری اٹھیک مینو مدنی دی، اٹھیک مینو مدنی دی کھلی رکھیے، میں نینا والی باری اٹھیک مینو مدنی دی، کدوں آوے گی میرے آقا دی سواری، کدوں آوے گی سونے دی سواری، کدوں آوے گی سونے
سواری اڈیک مینو مدنی دی او سیابی اجگر نے سونے چہرے والیا میرے گھر آیا جے قدم رنجا فرمایا جے تشریف لے آیا جے فرمایا چلو چل پہ سیابی نال دیگر سیابا جنہاں نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجو تھوڑے پیر بھائی وال جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جا رہے ہیں رستے دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بچیاں دے نال ننے جے نے کھیڑ دینے پہ بچپن دی کھیل نہ کوئی فکر نہ کوئی فاقہ کسی طرح دا کوئی فکر نہیں کھیل عزیز ہوندہ ہے بچیاں نال کھیل دینے پہ ویکھیا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے نو اپنی نسل تے آل تے عطرت خون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پکڑن دی کوشش فرمائی ہے آپ اگے لگ کے دوڑ گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دوڑے آپ نے پکڑ لیا پھر پیار دا انداز کی یہ سن لو توجہ نال آپ نے اپنا ایک دستے اقدس سر دے پیچھے رکھیا ایک حسین پاک دی ٹھوڑی دے نیچے رکھیا منہ اتے کر کے پھر اپنے نوری ہونٹ حسین پاک دے ہونٹاں دے رکھ لیتے ایک ہاتھ مبارک گئی تھے ایک ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ آئی تھے سرے انور اتے کر کے اپنے ہونٹ نہ لا دیتے نوری نوری گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مل کے ذرا سلام کہہ رہے ہو مصطفیٰ جانے شمع پز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع پز میں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات لگا کرن آپ کے دل دے اندر کسے دے بارے کو حسد نہیں سی ہوندا کوئی نفرت نہیں سی ہوندا کوئی ایسی گل نہیں سی ہوندی جہدے نال کوئی کہہ سکے انہاں دے دل دے اندر ایسی چیز پائی جاندی ہے جڑی مناسب نہیں آپ دا سینہ بھی صاف ہے آپ دا قلب انور بھی صاف ہے آپ دے خیالات بھی صاف نے آپ دیاں سوچاں بھی صاف نے ہر لحاظ نال ایبسولوٹلی ورلڈ کلاس جویں کہہ سکدے ہو بڑے اعلیٰ نفیس ترین باپ دی طرفوں آپ نے ایک بھائی سن حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھواں پراواں دی آپس کے اندر کوئی گل ہو گئی امام حسین پاک اپنے برا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھ کے ٹر پئے تے کچھ لوگاں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا لے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے پوری زندگی نہیں بیٹھنا ہو انہوں نے آکھیا ہو ہی نہیں سکتا انج کے میں ہو سکتا ہے میرا برا ہے کہ میں نہیں بیٹھنا انج نہیں ہو سکتا انہوں نے آکھیا لوگ تھوڑی دیر بعد حسین میرے کول آ جان گے کیونکہ حسین دا سینہ صاف ہے حضرت محمد بن حنفیہ اتنے بیٹھ کے ایک لیٹر لکھیا خط لکھیا اتنے سلام لکھ کے اتنے لکھیا کہ یہ اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین
تیرا بھی باپ علی ہے، تیرا بھی باپ علی۔ ساڈا دوواں دا ایک دوجے نال کوئی فرق نہیں، باپ والوں میں بھی ہوئیاں، حسین تم بھی ہوئیے، کوئی باپ ایک دونوں وچوں کسے نو کسے دے کوئی ایسی بات نہیں جڑی فضیلت والی ہوے۔ اس واسطے میں تیرا پراواں، میریاں رگاں وچ بھی علی پاک دا خون ہے، تیریاں رگاں وچ بھی علی پاک دا خون ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم۔ تھلے نال کی لکھیا ہے پر ماں دا فرق ہے۔ حسین لجپال باپ ایک ہی ہے پر تواڈی فضیلت دے وے، جس ماں دے بطن اتھر وے تسی جلوہ کر رہے ہو، او ماں خون رسول ہے۔ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر دا ٹکڑا ہے، او سیدہ کائنات ہے، او بطول ہے، او فاطمہ ہے، او زہرا ہے۔ اس گلے تواڈی فضیلت ہے بھائی جان، جدوں تسی انیاں شاناں والے ہو تے پھر بھرا وال خیال کرو ناراضگی کادی ہے۔ میری ماں دا وہ شان نہیں جو تواڈی اماں دا شان ہے، اے شان تواڈے سامنے میں رکھنا وا پیا، میرے کول آ جاؤ۔ ایک خط ملیا ہے، امام حسین پاک نے کھولیا خط پڑھیا ہے، اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، اٹھے نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ دے کول آئے تے آ کے بھرا نو سینے دے نال لیا۔ ورنہ کون ریسا کر سکتا ہے جن کا جھولا فرشتے جھولا تیرے ہیں، جن کا جھولا جن کا جھولا فرشتے جھولا۔ سنو اندر والے باہر والے اس نیت نہ پڑھو کہ جنہ دیا اکھاں نام نے اج رات سون تے دیدار نصیب ہو جائے، آقا حسین لجپال دا دیدار نصیب ہو جائے۔ دلوں سلام پڑھیے۔ میں چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ دا نا فرمان سنیا، اگلے دن میں ایک کلپ انہوں دا سنیا، وہ فرماندے نے کہ جدوں اسلام پوری دنیا وچوں محرم الحرام شریف دے وچ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ پیش ہوندے نے نا، تے فرماندے نے میرا سلام جدو پیش ہویا ایک مشاعرے دے اندر، تے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ایک مرید نو خواب اندر مل کے فرمایا سلام تے ساریاں دے بڑے کمال والے نے، پر نصیر الدین نے جڑا شعر لکھیا ہے نا وچ یہ بڑا کمال والا ہے، یہ ساڈی بارگاہ وچ منظور ہو گیا ہے۔ کو پتہ تے نہیں نا خدا دے بندے ہو کدوں منظوری ہو جانی ہے۔ مل کے ذرا آکھو جن کا جھولا جن کا جھولا فرشتے جن کا جھولا فرشتے جھولا تیرے ہیں، لوریاں دے کے نوری لوریاں دے حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن
حسین ابن حیدر حسین لجپال تواڈی عظمت تو نثار جاواں تواڈیاں مقدراں تو قربان ہو جاواں تسی ہو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہی ہوندیاں سن جھولے دے اندر تسی آرام کر رہے ہوندے سو کوئی جھولا جھلان والا نہیں سی اللہ نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں نے جاؤ حسین دا جھولا جا کے جھلاؤ او جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے گا جھولا فرشتے جھولاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے لوریاں دے کے سلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام 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 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا کر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں شہادت پہ لاکھوں جن کو دھوکے سے کوفے بھلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حضرات گرامی میں نے اللہ
تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے اہل بیت نبوت، اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ذکر خیر کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو اگلا جمعہ بھی ہمارا اسی موضوع پہ ہوگا۔ آج کچھ لوگ خریدہ دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا اہل بیت کی محبت آج بھی کام آتی ہے؟ یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ بتاؤں گا کہ اہل بیت کرام سے آج بھی پیار کیا جائے تو کتنا نفع دیتا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، دنیا میں بھی نفع ہوتا ہے، قبر میں بھی نفع ہوتا ہے، حشر کے دن بھی نفع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ٹاپک میں اگلے جمعے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔